أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ومن يبتغي اور جو کوئی تلاش کرے غیر الاسلام اسلام کے سوا دینن کوئی اور دین فلن يقبل منه پس ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں من الخاسرین گھاٹا کھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ کیسے ہدایت دے اللہ قوماً ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان کے بعد وشہدوا اور گواہی بھی دی انہوں نے ان الرسول حق کہ بے شک رسول حق ہیں وجاءہم البینات اور آئے ان کے پاس واضح دلائل بھی واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں راہ دکھاتے ظالم لوگوں کو اولئک جزاؤہم وہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے کہ ان علیہم کہ بے شک ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو والملائکہ اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور سب لوگوں کی خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا هم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی الا الذین تابوا ہاں وہ مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالک اس کے بعد واصلحوا اور انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا سنوار لیا فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالی ہیں بخشنے والے مہربان ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد ثم ازدادوا کفرا پھر وہ بڑھتے ہی گئے کفر میں لن تقبل توبتہم ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ واولئک هم الضالون اور وہ ہوں گے گمراہ لوگ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا وماتوا اور وہ مرے وہم کفار اسی حالت پر کہ وہ کفر میں تھے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی
ملء الارض ذهبا، زمین بھری ہوئی ذهبا سونے سے، ولو افتدی بھی، اور وہ اگر اس کا فدیہ دے، اس کو بدلے میں دے، اولئک لہم عذاب علیم، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ گزشتہ آیات میں یہ مضمون بیان ہو چکا ہے کہ عیسائیوں کے مختلف جو اعتراضات، شبہات، ان کا ازالہ کیا، اور یہ عیسائیوں کا وفد جو نجران سے آیا تھا، انہی کی یہ باتیں تھیں جن کے جوابات ہوئے۔ تو اسی ضمن میں یہ مزید مضمون ہے کہ یہ لوگ اپنے انبیاء کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ تھے، اور یہ جو نبی ہیں یہ عرب کے نبی ہیں، اور یہ ہمارے بنو اسرائیل کے نبی نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں بات ہوئی کہ جب تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان سے خود یہ قرار لیا تھا کہ وہ آخری نبی پر ایمان بھی لائیں گے، ان کے مددگار بھی بنیں گے۔ تو جب تم جنہیں مانتے ہو وہ خود اس آخری نبی کی نبوت کا اقرار کریں، اس کی شہادت دیں، اور تم کہو ہم انہیں اپنا نبی نہیں مانتے، یہ ہمارے لیے نبی نہیں ہیں، تو اس کے کیا معنی؟ مطلب تو پھر یہ ہوا کہ تم اپنے نبی کو بھی نہیں مانتے، جس کو تمہارے نبی مانے تم انہیں نہ مانو، تو اس کا معنی تو یہ کہ تم اپنے نبی کو بھی نہیں مانتے، ان کی تعلیمات پہ بھی نہیں تم چلتے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جو دین حق رکھا ہے قیامت تک وہ صرف اسلام ہے، اور اس سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں وہ سب ختم ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں، اب صرف دین اسلام ہوگا، اور یہی طریقہ زندگی کا اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ زندگی اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی تلاش کرے غیر الاسلام دیناً، اسلام کے سوا کوئی اور دین، اس کو طریقہ زندگی بنائے اور اس کے مطابق چلے اور طور طریقے اس کے مطابق بنائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان سے وہ دین، وہ طریقہ زندگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ اس ظام میں مبتلا رہے دنیا میں کہ میں تو نیکی کے کام کر رہا ہوں، دین پہ چل رہا ہوں، اچھائی پہ چل رہا ہوں، لیکن جب منسوخ دین پہ ختم ہو چکے ہوئے شریعت پر چلے گا تو یہ آدمی فی الآخرت، آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا کہ جو بھی عمل ہوں گے سب ضائع چلے جائیں گے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یہاں ایک شخص کے بارے میں لکھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، پہلے وہ مسلمان ہوا، مدینہ کا رہنے والا تھا، اور پھر اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اور کافروں میں جا ملا، اور پھر بعد میں اس کو خیال آیا مجھ سے غلطی ہوئی، تو کسی آدمی کو پیغام بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جو میں نے اسلام کو چھوڑا، تو اب کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے کہ میں واپس آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے تمہاری، واپس آ جاؤ، اور پھر یہ واپس آ گیا۔ اور غالباً ان کا نام حارث ابن سوید لکھا ہے، اور پھر ساری زندگی اسلام پر رہے، بڑے پکے مخلص مسلمان پھر ہو گئے۔ تو فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کیسے ہدایت دیں گے اللہ ایسے لوگوں کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول، اور انہوں نے گواہی بھی دی کہ بے شک رسول حق پر ہیں، یہ برحق رسول ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ آپس میں جب بیٹھتے تھے تو حضور کے تذکرے کرتے اور اپنی کتابوں سے پڑھتے تھے کہ ان کی یہ نشانیاں موجود ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تعرفهم کما تعرف
یعرفونہ کما تعرفون ابناءہم، کہ یہ حضور کو ایسے سچا نبی پہچانتے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو اپنا بیٹا جانتے ہیں۔ باپ کو اپنا بیٹا پہچاننے میں دشواری نہیں ہوتی، اسی طرح ان اہل کتاب کو حضور کو سچا نبی پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں، لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ تو فرمایا وشہدوا، گواہی بھی دیتے تھے ان الرسول حق، کہ بے شک یہ رسول سچے ہیں، وجاہم البینات، اور آ بھی چکے ان کے پاس واضح دلائل، حضور کے معجزات بھی دیکھے انہوں نے، اور پھر اس کے بعد بھی جو شخص ایمان سے پھر جائے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ اس سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے ایمان کو چھوڑنا، اس سے بڑی بدبختی بد نصیبی کیا، تو ایسے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اولئک جزاؤہم، اور جو اسی حالت پر مر جائے تو ایسے لوگوں کی جزا، ان کا صلہ اور بدلہ، ان علیہم، کہ بے شک ان پر ہوگی، لعنت اللہ والملائکہ، اللہ کی پھٹکار اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت کی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اسی پھٹکار میں یعنی دوزخ میں یہ لوگ رہیں گے، کیونکہ موت ان کی کفر پر ہوئی۔ تو یہ لعنت اسی شخص پر کی جا سکتی ہے جو شخص کافر ہو کر کے مرا ہو، کیونکہ لعنت کے مطلب ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم رہے یہ آدمی، یہ کسی کو بد دعا یا کلمہ دینا ہے کہ اس کو خدا کی رحمت نہ ملے، اور یہ جو لفظ ہے یہ کسی مسلمان پہ بولنا جائز نہیں، کسی مسلمان کو لعنتی کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو کسی کو لعنتی کہے، لعنت کسی پر کرے اور وہ اس لعنت کا حقدار نہ ہو تو یہ پلٹ کر کہنے والے پہ آ جاتی ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ایسے لوگوں سے عذاب دوزخ میں، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ دوزخ میں اس عذاب سے، آگ سے ذرا مہلت دیے جائیں کہ کچھ دنوں کے لیے انہیں نکالا جائے، جیسے دنیا میں آدمی مشقت کے کام میں لگا ہوتا ہے اور یا قید خانے میں اگر بامشقت قید گزار رہا ہے تو کوئی نہ کوئی موقع اسے وقفے کا ملتا ہے، چھٹی کا دن آ جاتا ہے، عید کا موقع آ جاتا ہے، ان کی سزا میں وقفہ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کی سزا میں کوئی وقفہ نہیں، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی کفر کیا، پہلے مومن ہوئے، پھر کفر کیا، مرتد ہو گئے، اور پھر اس کے بعد إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر پھر توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس غلطی کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اگلی زندگی کو انہوں نے سنوار لیا اور اس کو درست رکھا اور پھر گمراہی کی طرف نہیں گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ لیکن ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے ہی رہے اس کفر میں، یعنی یہ کفر مزید ان کا بڑھتا رہا اور کفریات کرتے رہے، تو لن تقبل توبتہم، تو اس کفر میں بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے بعد کہیں بھی کہ توبہ کرتے ہیں ہم، لیکن توبہ کا لفظ تو زبان پہ ہوتا ہے، دل اسی طرح کفر پہ مطمئن ہوتا ہے، تو یہ ان کا جو اس طرح کی توبہ کرنا کہ دل میں کفر اور زبان پہ توبہ، یہ اور کفر کو بڑھانے والا عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کی توبہ کی یہ کیفیت ہے کہ زبان سے کہہ رہا معافی معافی اور دل میں وہی کفر رچا بسا ہوا، اور دل معافی کی طرف آ ہی نہیں رہا، دل توبہ کی طرف آ ہی نہیں رہا، تو یہ تو کوئی توبہ نہیں، اور اللہ کو ایسی توبہ سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے فرمایا لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ایسے لوگوں کی سے ان کی توبہ جو جھوٹی توبہ کر رہے ہیں اور اوپر سے توبہ کر رہے ہیں اور دل توبہ پہ آمادہ ہی نہیں ہو رہا۔ ایک یہ کہ انسان نے صحیح توبہ کی، دل آمادہ اور زبان سے بھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ توبہ کے بعد پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ایسے انسان کو توبہ استغفار مزید کرنا چاہیے، لیکن توبہ سے
رک نہیں جانا چاہیے کہ مجھ سے توبہ قائم نہیں رہتی، کہ صبح توبہ کی پھر 2-4 گھنٹے کے بعد شام کو پھر گناہ پہ یہ چل پڑا، یہ کوئی ایسا مسئلہ۔ لیکن خطرناک بات یہ یہاں جس توبہ کی قبولیت سے انکار کیا جا رہا وہ ہے جب دل اور زبان ایک ہی نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے توبہ لیکن دل نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے نہیں میں تو اسی کفر پر رہوں گا، یہ اسی گناہ پر میں رہوں گا، میں تو نہیں گناہ چھوڑ سکتا، یہ توبہ نہیں ہے۔ لن تقبل توبۃ، اللہ ایسی توبہ کو قطعاً قبول نہیں کرتے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ لوگ ہیں ایسے جو اس طرح کے روش پہ چل رہے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مرے، ان کو موت آئی، وہم کفار، اسی حال پہ کہ وہ کافر تھے، کفر پر ہی مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، یہ مرنے کے بعد یہ چاہیں گے کہ ان کو زمین بھر سونا مل جائے اور یہ سونا دے کر اپنی جان عذاب سے چھڑا لے، دوزخ سے چھوٹ جائیں، تو یہ قطعاً سودا نہیں چلے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن ایک جنتی کو لائیں گے اپنے سامنے، اللہ فرمائیں گے کہ جنتی تو نے جنت کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا رب العزت بڑی آرام کی جگہ، بڑی راحت کی جگہ ہے، میں بہت خوش ہوں اس جنت میں، اس جگہ میں۔ اللہ فرمائیں گے کوئی اور تیری چاہت، کوئی اور آرزو اور تمنا تیری اس کے بعد؟ تو وہ آدمی یہ عرض کرے گا یا رب العزت تو مجھے پھر زندگی دے، میں دنیا میں جاؤں اور تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، اور 10 دفعہ وہ کہے گا کہ تو 10 بار مجھے زندگی دے اور 10 بار مجھے شہادت ملے، کیونکہ اس نے جو شہید کا درجہ فضیلت جنت میں دیکھی ہوگی تو وہ اس بنا پہ چاہے گا کہ مجھے اللہ دنیا میں بھیج، میں شہید کا رتبہ پاؤں، شہادت کی فضیلت کو پاؤں۔ اس کے بالمقابل اللہ کسی دوزخی کو نکال کے لائیں گے اور جہنمی سے پوچھیں گے ہاں بھئی تو نے کیسا پایا اپنے ٹھکانے کو؟ تو وہ کہے گا یا رب العزت بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت سختی کی جگہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس سے کہ کیا ایسا تو کر سکتا ہے کہ اگر تجھے زمین کے برابر سونا ملے؟ اور دوسرے مقام پہ آیت کریمہ ہے 6 پارے میں، اس میں یہ ارشاد ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اور اگر ان لوگوں کے لیے أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا زمین کے سارے خزانے ان کو مل جائیں، وَمِثْلُهُ مَعَهُ اور اس کے برابر اور، یعنی جو جتنی زمین اس کے اندر خزانے اور پھر یہ زمین ساری سونے سے بھر جائے اور اتنا ہی اور ان کو مل جائے، اور پھر وَلَوْ اِفْتَدَىٰ بِهِ اور پھر عذاب سے چھوٹنے کے لیے اللہ فرمائیں گے کہ تو کیا یہ سارا دے دے اور تجھے عذاب سے چھوٹ مل جائے، کیا تو پسند کرے گا؟ وہ کہے گا یا رب العزت بالکل ایسا، اگر مجھے اتنا کچھ مل جائے اور میں دے کے اس دوزخ سے چھوٹ جاؤں تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ میں نے اس سے بھی کم اور تھوڑی چیز تجھ سے مانگی تھی، وہ یہ کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اپنی زندگی میں شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کیا، وہ اس سے کم درجے کا میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا لیکن تجھ سے وہ بھی نہ ہو سکا، تو اب تو کہتا ہے کہ میں ساری زمین کے برابر کا سونا دے کے پھر چھوٹ جاؤں عذاب سے، یہ جھوٹ کہتا ہے، اس لیے جو تیرا ٹھکانہ ہے یہ ابدی اور ہمیشہ کا ہے، اور تجھے اگر مل بھی جائے اتنا سا مال تو تجھ سے یہ قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔
تو فرمایا کہ جن کی کفر پر ہی موت آ گئی فلن يقبل من احدهم ملء الارض، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی ملء الارض ذهبا، ذهب عربی میں سونے کو کہتے ہیں، فضت چاندی کو کہتے ہیں، ملء الارض ذهبا زمین بھر سونا، ولا وفتدا بھی، اور اگر وہ اس کو بھی اس دوزخ کے بدلے میں فدیے میں دے تو اللہ کبھی بھی اس سے قبول نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ اس کی ملکیت میں یہ ہوگا ہی نہیں، ملکیت اس وقت ہوگی نہیں، اور دوسرا یہ اگر ہو بھی جائے تو وہ پھر عمل کا جہان نہیں ہے کہ تبادلے میں عمل کرے انسان، کوئی نیکی صدقہ کرے اور اس کو چھوٹ مل جائے، عمل کا تو دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس لیے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کی مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اللہ کی گرفت میں آ گئے تو اب کوئی چھڑانے والا، مدد کرنے والا خدا کے سامنے نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد انسان کر سکتا ہے، اور آج دنیا میں مدد یہی ہے کہ کسی کو بے دینی پر، گناہ پر دیکھو، اس کی منت سماجت کر کے اس کو گناہ سے ہٹا دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی مدد ہے اپنے مسلمان بھائی کی، بجائے اس کے کہ کل کو وہ دوزخ میں جلے اور یہ اس کی کچھ بھی مدد نہ کر سکے۔ وما لہم من ناصرین، اور دوزخ میں جانے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔